سی یوٹیوب کی فیملی کیسی ہے؟ امید رکھتی ہوں ٹھیک ہوگی، مزے میں ہوگی اور خوش ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی مزے میں اور خوش ہوں۔ اور یہ ہے 3:30 بجے کا ٹائم، صبح سحری کی تیاری کر رہے تھے ہم لوگ۔ یہ آج رمضان المبارک کی دوسری سحری کی تیاری ہو رہی ہے، تو بس اسی سلسلہ میں، کیونکہ اب تو خوشی کے مارے نا اصل میں نیند بھی نہیں آتی کہ جلدی سے افطار سحری بنانی ہے، کرنی ہے، تو ہم لوگ میں اور معاذ تو عموماً جاگے رہتے ہیں پوری رات۔ تو بس یہ ہے کہ یہاں اور بھی زیادہ ہم لوگ سحری میں اہتمام بھی نہیں کرتے۔ جو رات کا سالن، جو نیکسٹ پہلے میں سالن جو بنا لیتی ہوں وہی ہمارا تقریباً سحری میں چلتا ہے۔ انڈا فرائی کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر بس پراٹھے بنا لیتے ہیں، کیونکہ پراٹھے تھوڑی ہیوی اس لیے لینا پڑتا ہے کہ تھوڑے صبر رہتا ہے کہ ہاں بھائی پراٹھا کھایا ہے، ورنہ عموماً ہم لوگ تو روز ڈیلی بیسس پہ افضال اور بچے ہی زیادہ پراٹھے شوق سے کھاتے ہیں، میں تو بسکٹس وغیرہ لے لیتی ہوں۔ تو بس یہیں سحری کی تیاری کر رہے تھے، اور سحری اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کے کل جہان کی دسترخوانوں پہ رونق سجائے رکھے، آمین ثم آمین۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت دے، رونق لگے دسترخوانوں پر۔ بس یہی تہہ دل سے دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رزق کی برکت دے، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہر شخص اور ہر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ اچھی چیز اور زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ آج کل کے دور میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو بس ان کی نیت بہت تہہ دل سے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور ان کی نیت تہہ دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کا ایک در آپ نے کسی بھی بنا پر، کسی بھی وجہ پر اگر ایک دروازہ ان کی روزگاری کا اگر بند ہوا ہے، تو میرے مولا کسی بھی غیب سے ان کی مدد کر میرے پاک پروردگار۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو اپنی دکھ تکلیف یا اپنے حالات کسی کو سنا نہیں سکتے، تو بس وہ خاموش ہو کے اللہ سے ہی التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس غیب سے ان کی خود مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، جن کو آپ کی امداد کی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی مدد کی ضرورت ہو، تو پلیز اپنی ایک نیکی کے لیے ہی ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں ہمارے کام آتی ہیں، کیونکہ بار بار روز حشر میں تو انسان ایک نیکی کے لیے نا ترس رہا ہوتا ہے، ترس رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہے، کہ کوئی ہمیں ایک نیکی دے دے تو ہم بخش دی جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بس یہی دنیاوی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمارے کو آخرت میں کام آتی ہیں، اور ایسی لوگوں سے دعا لینی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا جب برا وقت آتا ہے تو وہ برا وقت ہمارے اوپر آنے سے پہلے نا تو وہ دعا آگے آ جاتی ہے۔ تو ایسی کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو ادب سے بات کریں، اپنے بڑوں کا دل نہ دکھائیں، اپنے بڑوں چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں، تاکہ ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ہمارا بیلنس تیار کرتی ہیں، وہ ہمارے بیلنس میں جمع رہتی ہیں، تاکہ بعض دفعہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو وہ ہماری دعا جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس آڑے آ جاتی ہے، وہ ہمیں دعا جو ہے ہمیں وہ بچا لیتی ہے۔ تو بس یہی ہوتی ہے، اور یہ نیکی کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، لوگوں کو مدد کریں، لوگوں کی نیکیاں کریں، اور بس یہی ہوتا ہے۔ قرآن شریف پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کو اپنے لیے راضی کر لیں، اللہ سے تمام گناہوں کی اپنی مغفرت کر لیں۔ اب یہ بہت مشکلوں سے یہ کرونا وائرس کا بیماری جو ہوتی ہے وہ بہت مشکلوں سے کم ہوئی تھی، لیکن پھر کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی ہماری بات ناگوار گزری ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ بھی آنے کو ہمیں منع کر دیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بس گھروں میں رہ کر ہی عبادت کرتے ہیں، تو بس یہی اللہ سے اپنے آخرت کے لیے، اپنے لیے گناہوں کی مغفرت کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے پھر سے اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اور ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے مسجدوں میں ہر جگہ آنا جانا شروع کر دیں، کیونکہ اب یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگ ہر جگہ جانے سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کا کاروبار بھی بند ہو رہا ہے۔ 6 بجے تقریباً کراچی میں تو 6-7 بجے قریب لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، تو بس کیا ہے 6 بجے کے بعد سے انسان کہیں گھر سے باہر بھی نہیں جا پاتا۔ تو یہاں تقریباً آلموسٹ میری سحری بھی ڈن ہو چکی ہے، تو تقریباً پراٹھے بھی بن گئے ہیں، اور یہ انڈا میں فرائی کر رہی ہوں۔ انڈا میں موسٹلی ایسے ہی فرائی کرتی ہوں، کیونکہ بس تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ہلکا سا ہاتھ چمچ سے نا اسٹر فرائی کر لیتی ہوں، تاکہ یہ پیسز جو ہو جاتے ہیں تو صحیح لگتے ہیں، بالکل آملیٹ کی شکل میں جو ہے نا ہم لوگ کو اچھا نہیں لگتا۔ بس یہ میرا
تقریباً میں نے انڈا فرائی کر لیا ہے اور پراٹھے بھی ریڈی ہیں، بس یہ سالن نکالوں گی اور چائے نکالیں گے اور اس کے بعد ہماری سحری ڈن ہے اور ہم سحری کریں گے انشاءاللہ۔ اور بس بہت سارا کیونکہ اب باتوں باتوں میں پھر کیمرہ سیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ہر چیز کو میں لگ جاؤ نا تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے، اور پھر ویڈیو کی وجہ سے نا تو جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ میں نے دہی جمائی ہے، فرسٹ ٹائم میں نے دہی جمائی ہے، بہت اچھی دہی جمی ہے اور بہت مزے کی دہی جمی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں اپنی پہلی دفعہ دہی جمائی ہے۔ تو بس اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو ہم پریکٹس کرتی رہتی ہوں، میں نے کبھی ایسا کرا نہیں ہے لیکن فرسٹ ٹائم کرا ہے تو اچھی جم گئی دہی۔ اور یہاں تقریباً آلموسٹ سحری تیار ہے اور میں اب دسترخوان بچھا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم سحری کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ ہی کاؤنٹر ٹاپ بھی صاف کر لیتی ہوں تاکہ اس طریقے سے جو آٹا وغیرہ جو کچھ بھی اگر گرتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی کلین کر لیتے ہیں ہم لوگ تاکہ صحیح رہے۔ اور یہ ہماری سحری تیار ہے اور ہم نے دسترخوان بھی بچھا لی ہے۔ تو یہ رات کے تھوڑے سے چھولے بچ گئے تھے تو چھولے رکھے ہیں، انڈا فرائی ہے، چکن کا سالن بنایا تھا میں نے وہ ہے، اور پراٹھے ہیں اور دہی رکھ لی تھی تھوڑی سی، تو بس یہی اسی سے ہم سحری کریں گے۔ تو یہاں پر سحری تیار ہے، اب ہم لوگ سحری کریں گے، تو آپ لوگ بھی اپنے گھر پہ سحری کر لیں اور جن جن کو سحری کرنی ہے تو پلیز آ جائیں میرے گھر پہ سحری کرنے۔ تو یہ سحری کا ٹائم ہے اور یہاں بس سلائس جوس وغیرہ رکھ لیا تھا اور یہاں تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، سحری ہم لوگوں نے کر لی تھی اور 4:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو بس تھوڑا سا پھر سحری کے بعد ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر افضال اور معاذ جو ہے مسجد چلے گئے تھے نماز پڑھنے، اور پھر میں اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی تھی۔ تو بس یہ ہے کہ اور بس جلدی سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد قرآن پاک ہمارا ختم ہو جائے تاکہ پھر ہم اس کے بعد اور مزید جو صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، وہ ہم پڑھ لیں۔ تو یہاں دوسرا سپارہ ہے اور دوسرا ہی روزہ ہے، تو میں لازم ہوتا ہے فیملی کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو میں روز ایک سپارہ فجر میں ہی پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر اگر اس کے بعد میرے کو پاس ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد اگر مجھے تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے تو پھر میں ایک اور تھوڑا بہت ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیتی ہوں۔ تو ابھی تو صبح فجر میں نے دوسرا سپارہ سٹارٹ کرا تھا کیونکہ پہلے دن جو ہے نا روزے کی سیٹنگ نہیں بن پاتی اور بھی بہت سارا کام ہوتا ہے، حالانکہ ہم لوگوں نے پہلے کافی ہی سارا سامان جو ہے بنا کے رکھ لیتی ہوں، ڈی فروسٹ کر لیتی ہوں تاکہ بس یہ ہے کہ روزانہ مجھے فرائی سسٹم رہے گا فرائی کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ بھی نا پہلے ہی دن کا نا بہت سارے ہمارے ہو جاتے ہیں کام کے، بس یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور پھر اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا ہمارے گھر میں اس دفعہ نا شیڈ کارٹ نہیں آئے، تو شیڈ کارٹ کے نہ آنے کی وجہ سے نا بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اور یہاں تقریباً میں نے پھر شام کو افطاری کی تیاری کر لی تھی اور یہاں پر لیگ پیس رکھے تھے تھوڑے سے، تو وہ فرائی کر لیے تھے میں نے ٹکا مسالہ لگا کر، اور یہاں مچھلی اس میں مرچوں میں مسالہ مچھلی نکل گیا منہ سے، تو یہاں پر میں مرچوں میں مسالہ بھرنے لگی تھی۔ مرچوں میں مسالہ میں نے کوئی خاص نہیں بنایا تھا، باہر سے ہی ریڈی میڈ منگایا تھا، بس وہی لگایا تھا، وہی ڈالا تھا، تھوڑا سا لیموں ملا لیا تھا اس مسالے کے اندر میں نے۔ تو کوشش کروں گی میں اپنا بھی ایک مسالہ تیار کر کے رکھوں مرچی بھرنے کا، کیونکہ میری امی جو ہے نا وہ پسی ہوئی کھٹائی بھرتی ہیں لیموں کا رس ملا کر، تو بچپن میں کھاتے تھے ہم لوگ تو اس کا ذائقہ بہت مزے کا لگتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا اب بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے اپنے ذائقے اور اپنے اپنے مزاج الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے آج اپنے بچپن کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کیونکہ بچپن میں ہم لوگ نا پاپڑ بہت شوق سے کھاتے تھے، چھولوں میں پاپڑ ملا کر نا ایک دم کڑک سا کرکرے ٹائپ کا جو پاپڑ بن جاتے ہیں، وہ بہت دل چاہ رہا تھا وہ کھائیں گے ہم۔ اور بچپن کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں اپنے، لڑنا جھگڑنا، دسترخوان پہ ایک رونق لگ جاتی ہے، تو بس یہی ہوتی ہیں اپنی پرانی باتیں یاد کرتے جاؤ۔ اور کافی ٹائم ہو گیا ہے، آج سے تقریباً 10-12 دن ہو گئے میں اپنی امی کے گھر بھی نہیں گئی، تو مجھے اپنی امی کی بھی بہت یاد آ رہی ہے آج۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت تندرستی دے، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں یا اللہ ان کو صبر عطا کر اور ان کے ماں باپ کو
جنت فردوس میں جگہ دے۔ اور یہاں پر میں پانی والی پھلکیاں بنا رہی تھی، کیونکہ افضال صبح کہہ گئے تھے مجھے کہ آج نہ چھولے بنانا نہ ہی دہی بڑے بنانا، کیونکہ پہلے دن دونوں چیزیں بنا لی تھیں، دہی بڑے چھولے، کیونکہ بھابھی کو بلایا تھا افطاری پہ، بھابھی، بھائی، اقبال بھائی کے بچوں کو بلایا تھا۔ اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے یہ چکن لیگ پیس تھے، ان کو فرائی کر لیا تھا، اور یہاں پانی والی پھلکیاں بنا لی تھیں، اور بس تھوڑا سا پکوڑے پالک کے پتے والے تل لیے تھے، کیونکہ ہم نے بچپن میں بہت کھاتی تھی پتے والے پالک، جو ایک پورا پالک کا ایک پتا ہوتا ہے نا، فریش پالک کا پتا، تو اس کو ہم لوگ نے ایسے بیسن میں، ہماری امی ایسے ڈپ کرتی تھی اور ایسے فرائی کر لی کرتی تھی، تو اتنا اچھا بھی لگتا تھا، ذائقہ بھی اچھا لگتا تھا، بہت پیارا، اور لک بھی بہت اچھی آتی تھی اس کی۔ تو بس وہی آج بہت سارے بچپن کی اپنی یادیں میں نے تازہ کریں، تو بس یہی آج کرا ہم لوگوں نے، اور کچھ پالک پیاز کے پکوڑے بنائے، کچھ پھلکیاں بنائیں، کچھ پتے والے بنائے، کچھ مرچیں تلیں، تو اسی میں ہی اتنا سارا فرائی، اتنا سارا سامان ہو گیا، فرائی کا ہی اتنا سارا ہو گیا تھا سامان، کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ختم کیسے کریں، کیا کریں، کیونکہ نا بہت، اب جب فرائی پکوڑے وغیرہ اگر بچ جاتے ہیں نا تو پھر دوبارہ کھانے کو دل بھی نہیں کرتا، تو بس پہلے روزے کو بھی اتنا بچ گیا تھا، اور یہ جو میں دوسرے روزے کا بھی ہمارا بہت سارا تقریباً سامان بچ گیا، وہ تو میں نے شامی کباب وغیرہ بھی میں نے فریز میں واپس رکھ دیے تھے، کیونکہ وہ بھی نکالے تھے میں نے شامی کباب کے، میں فرائی کر لوں گی ان کو بھی، چٹنی کے ساتھ کھا لیں گے ہم، کیچپ وغیرہ کے ساتھ، لیکن نہیں موڈ ہوا بالکل بھی۔ اور یہاں میں پالک کے پتے جیسے ہماری امی بچپن میں فرائی کرتی تھی، جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے تو جب کھاتے تھے، تو وہی آج میں نے سوچا کہ میں بھی وہی چیز کر لیتی ہوں۔ تو بس یہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، یاد آتی ہیں بچپن، ماں باپ، بہن بھائیوں کا پیار، سب یاد آتا ہے، کہ بس اللہ تعالیٰ جیسا وقت گزر گیا اچھا گزر گیا میں کہتی ہوں، اور آنے والے بہن بھائیوں میں بھی میں کہتی ہوں محبت اتفاق پیدا کرنا ہے اللہ پاک، کل جہان کے لوگوں میں، اور سب کی جن کی پریشانیاں میرے مولا اس بابرکت مہینے سے سب کی پریشانیاں دور کر دے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسے نعمت سے عطا کر دے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی دے دے میرے پاک، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے نا، اس مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کسی اپنے آس پاس کے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے پروردگار کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن افطاری کا ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، تو بس ان لوگوں کے لیے تو میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں میرے، کہ اللہ باری تعالیٰ تو ان لوگوں کے رزق کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایسا وسیلہ اسباب بنا دے میرا مولا، جو ان کے خود کو بھی ذہن و گمان میں نہ ہو کہ ان کا وسیلہ اسباب کیسے اور کہاں سے بنا ہے رزق کے لیے، کیونکہ اس مہینے میں ہر غریب سے غریب کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی آج فروٹس آئے، کیونکہ سال بھر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فروٹس کھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور جو غریب ہیں، جو ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے تو بس یہی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آپ لوگ کوشش کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو ہمارے مدد کی، ہماری یعنی بس کیا بولیں، ہماری مدد کی، جن کو ضرورت ہے ان کو ڈھونڈیں اور ان کو خاموشی سے مدد کریں، تاکہ ان کو دل آزاری بھی نہ ہو، بس یہی میرا میسیج ہے۔ اور یہاں میری ٹیبل بھی لگ گئی تھی، تقریباً آلموسٹ ریڈی بھی تیار ہے، اور بس اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک، کامنٹس، اللہ حافظ۔